سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا اسیران تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند صلوات صلی علی مجلس سامعین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے علماء برحق کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملأت الظلماء وجورا صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا جو کل کائنات کا خوبصورتی سے بنانے والا ہے، وہ جو احسن الخالقین ہے، وہ رب کریم کے جس نے ایک نطفے سے اشرف تک بنانے کے بعد کہہ دیا کہ میں احسن الخالق ہوں، میں انسان کو خوبصورتی سے بنانے والا ہوں۔ شکر ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہماری سانسوں کو اتنی وسعت دی کہ دوبارہ ہمیں اعضائے حسینی ملی، اور جتنی بار ملتی جائے اس کا شکر ادا کیا کیجیے کہ بارے نہیں معلوم کہ کتنے ہم سے اس دوران بچھڑ گئے، کتنے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کو حاصل نہ کر سکے، لیکن شکر ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں جوڑے رکھا ہے۔ عجیب ذات ہے یہ کہ جس نے ہمیں وہ نعمت عطا کر دی ہے، بن مانگے نعمتوں کا جب ہم دیکھتے ہیں سلسلہ تو سب سے اعظم، عظیم نہیں، سپرلیٹو ڈگری کیا ہے، اعظم نعمت ہمیں عطا کر دی ہے، ایسی اعظم نعمت کہ اب وہ خط سرخ ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جو نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل تھی، وہ جو نعمتوں میں سب سے بلندر تھی، وہ جو نعمتوں میں سب سے اعظم تھی، وہ نعمت بن مانگے عطا کر دی، بارے مانگا نہیں تھا۔ کتنی مائیں بیٹھی ہیں، کس نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ حسین سے محبت کرو؟ سکھایا ہے کسی نے؟ نہ بابا، کسی نے نہیں سکھایا۔ کیوں نہیں سکھایا؟ کیونکہ یہ تو خود مادر سید الشہداء شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور آپ جب یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں عزیزم، تو یہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ شہزادی کونین نے پیدائش ابا عبداللہ کے وقت دعا کی تھی کہ کوئی ہو ایسا جو اس کے ذکر کو قائم کرے، کوئی ہو جو اس کے غم میں غم، خوشی میں خوشی منا لے۔ تو سوچئے جو ہم بار بار ایک رسمن جملہ بولتے ہیں نا کہ شہزادی کی دعاؤں کا ثمر ہے، شہزادی کی دعاؤں کا ثمر پھل کو کہا جاتا ہے۔ میرے خیال سے بچوں کو اردو میں سب سے پہلا جب الف سے انار اور بے سے بلی یہ سب پڑھایا جاتا ہے، اس وقت سے ثمر یہی پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، بالکل ابتدا، اور تصویر پھل کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ شہزادی کونین کی دعاؤں کا ثمر ہے، یعنی ہم اہل بیت کے چاہنے والے وہ پھل ہے جس کا بیج دعائے سیدہ نے بولا۔ آپ گھروں میں لگاتے ہیں کوئی پودے، اگر پسند کا پودا لگا دیں، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، کبھی اس کے ایک ایک پتے کو صاف کریں گے، کبھی اس کے کھاد پانی مٹی ہر چیز کا خیال رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں پسند ہے، ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی کیڑا نہ لگے۔ تو جو دستے سیدہ سے لگا ہو
وہ بیج کیا کبھی کیڑے کھا سکتے ہیں؟ جتنا بھی نقصان پہنچانا چاہے دعائے سیدہ ہے، کبھی نہ کم ہوتی ہے نہ ناقص ہوتی ہے، نہ کبھی اس پر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ شہزادی کونین نے دعا کی بارلا شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ان کی دعاؤں کے عوض خلق کر دیا۔ ان کی دعاؤں میں جب خلق ہو گئے عزیزم تو یقیناً پھل کا ذائقہ بھی اسی کو زیادہ محسوس ہوتا ہے جس نے لگایا ہو۔ جب کسی باغ میں جاؤ نا، مالی زیادہ اچھی پہچان بتا دے گا، باغبان اچھی پہچان بتا دے گا، تو ہماری اور آپ کی تو پہچان زبان سیدہ سے ہوگی، اور جب زبان سیدہ سے پہچان ہوگی تو وہ چاہیں گی میں اور آپ جب بولیں تو کردار سیدہ جھلکے، کیونکہ سیدہ کے درس گاہ میں جو پرورش پاتی ہیں مثل جناب فضہ بنتی ہیں۔ 20 سال زبان قرآن میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے عزیزان، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ درس جس کو سیدہ کے ہاتھوں سے مل رہا ہو، سیدہ کی زبان سے جو درس سیکھ رہی ہو، کیوں کر ایسا نہ ملے؟ اور درسگاہ ہمارے لیے سب کے لیے کھولی رکھی ہے، کسی کے لیے بند نہیں کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر ایسا بنانا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی گودوں سے ایسے پالے نکالنے ہیں کہ جو کہہ سکے سلمان کی ایک صفت مجھے بہت پسند تھی اس لیے میں بھی وہ صفت اپنا رہا ہوں۔ رب کریم نے کل کا کل دائرہ یہی بنایا ہے عزیزم، اور کلام بلاغت میں پروردگار عالم ارشاد فرمائے سورہ رعد میں کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں کہ تم نے صبر کیا، اور کیا خوبصورت نعمتیں ہیں عقبی الدار میں، اس جہاں میں تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خود آقا محسن قراتی اور آقا جواد عاملی کی تفسیر میزان میں دونوں میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ صبر کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کبھی ماں اپنے بچوں کی عادات پہ صبر کر رہی ہوتی ہے، کبھی ہم ایک دوسرے کی نگاہوں پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم ان محفلوں میں جا کر صبر کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر دل روح گوارا نہیں کر رہی ہوتی، نفس لوامہ نفس امارہ سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ جو صبر کی منزلت میں بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، آخرت میں فرشتے انہیں ویلکم ایسے کرتے ہیں، جب وہ لوگ روز محشر آخرت کے در پہ پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ ہم سب کا فرشتے ملائکہ لا تعداد ملائکہ کہیں گے ہمارا سلام ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، آؤ خوش آمدید، دیکھو کتنی خوبصورت نعمتیں تم نے سجا دی ہیں۔ یعنی اس چھوٹی سی راہ میں، یہ جو دنیا کی ایک چھوٹی سی راہ ہے نا، جس کو ہمیں کبھی آج کل ایوریج جو ہے وہ 55 سے 60 چل رہا ہے، اور خواتین کا تھوڑا سا اس سے 4-5 سال اوپر چل رہا ہوگا، خواتین زیادہ صبر کر لیتی ہیں، زیادہ جی جاتی ہیں۔ بہرحال پروردگار تمام اہل بیت کے جاننے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ کیا کس طرح سے صبر کیا؟ دنیا میں پیش آنے والی ہر مشکل پہ صبر کرنا۔ صبر کی نہ صرف 2 ہی صورتیں ہیں، ایک ناگوار حرکات پہ صبر کرنا اور ایک اپنی پسندیدہ چیز دینے پہ صبر کرنا۔ اہل بیت نے ہمیں دونوں چیزیں سکھائی ہیں، قدم با قدم سکھائی ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اور آپ بلندی کے اس معیار تک پہنچ جائیں۔ ہم بڑے خوشخبری کہتے ہیں نا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تمام ملائکہ میں سب سے بلند نام بابا، اشرف بن سکتے ہیں، شرف حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رب عالم نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں راہیں دکھا دی، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا، تمہارے اختیار ہے۔ اتنا اختیار نہ ملائکہ کو ملا، جو رکوع میں ہے سو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سو سجدے میں ہے۔ حیوانات کو عقل جیسی نعمت نہیں ملی، وہ اپنے شہوات میں ڈوبا ہے تو ڈوبا ہے۔ انسان کو جو ملائکہ حیوانات ان سب کی صفات سے بڑھ کے ایک صفت دے دی، وہ اس کا تفکر و تدبر کرنا۔
کلام بلاغت میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں رب کریم کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں عزیزاں، کہاں ہمارے تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں؟ ہم تو بڑے شوق سے کہیں گے کہ نہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم تو اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنی سوریں باقاعدہ، اب تو الحمدللہ میسج چلنے لگا ہے جو جتنی بار جو ذکر پڑھے بتا دے، اچھی چیز ہے، قائم کریں۔ اس بہانے کوئی گرد سے اٹھا کر کلام بلاغت کو دیکھ لے گا، اچھی بات ہے، قائم کریں، لیکن خود بھی اپنی عادت بنا لیں۔ کم از کم فجر کے بعد چند آیات کو دیکھ کے پڑھ لیجئے، چاہے کہ آپ کو زبانی یاد ہو، دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ دیکھ کے پڑھنے سے ثواب کیا ہوگا؟ آنکھوں کی عبادت ہے، آپ اپنی ہی آواز سن رہے ہیں، کانوں کی عبادت ہے، آپ کی زبان بیان کر رہی ہے، زبان کی عبادت ہے، جس ہاتھ سے قرآن کے ورق چھو رہے ہیں ہاتھوں کی، ایک ایک اعضاء و جوارح آپ کی عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر رب کریم کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تدبر یعنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیسی فکر کریں بارے اللہ، کیا حاصل کریں؟ پروردگار عالم کے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاگتا ہوا سلوات بھیج دیجیے۔ حبیب خدا قرآن سے مدد لینے کے لیے قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں، اور تعارف کتنے خوبصورت انداز میں کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علی مع القرآن و قرآن مع علی، قرآن کو سمجھنا ہے علی سے جڑ جاؤ، علی کو سمجھنا ہے قرآن سے رجوع کر لو۔ 300 سے زائد آیات برملا ولایت امیر المؤمنین پر ہیں۔ 6666 آیات میں 300 تو فقط ذات امیر المؤمنین سے۔ یہاں پر ایک نقطہ عزیزاً بیان کر دوں، جب مولا کائنات کا نام لینا ہو نا، القاب سے، ان کے مقام سے پکارا کیجئے، کہا کیجئے امیر المؤمنین۔ مشکل نہیں ہے علی ابن ابی طالب کہہ دو نا بابا، بہترین ہے، نام لینا بھی عبادت میں شمانا۔ اگر پکارنا ہے کہو امیر المؤمنین، امام المتقین۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ولایت کو ولایت کے مقام سے پکاریں گے، آپ کا پکارنا عبادتوں میں شمار ہو جائے گا۔ کتنے پیدر پہ ہمیں عبادتیں مل رہی ہیں۔ حبیب خدا کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر وضاحت بھی چاہیے۔ یقیناً جب علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو جو فائدہ علی کی ذات دے رہی ہے وہی فائدہ قرآن بھی دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جو فائدہ ہمیں قرآن دے رہا ہے وہی فائدہ ذات مبارک امیر المؤمنین بھی دیں گی ہمیں، ایسا ہی ملتا ہے ہمیں۔ دیکھیے قرآن کا ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ لیتے ہیں، حبیب خدا کا زمانہ ہے، حیات مبارک حبیب خدا موجود ہے، اور ایک جگہ کسی جنگ پر بھیجنا ہے۔ جناب زید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے رسول خدا نے، اور جناب زید کو جب بھیجا ہے تو کہا ہے کہ زید 1000 کا لشکر لے کر جاؤ، فلاں فلاں شہر میں تم نے جانا ہے، مشرکین سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر آنا ہے، خبر دینی ہے۔ اب اس زمانے میں واٹس ایپ تو نہیں تھا نا، پیدل پہ ہم اسٹیٹس لگا دیں ایسا ہمارا ایسا کھانا ہے، اتنے بجے مجلس شروع ہوگی، یہ ہمارا پتہ ہے، یہ مقام ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی جو ہے وہ راستہ تبدیل ہو جائے تو بتا دیتے ہیں نا، یہ تو سہولتیں مل گئی ہیں دعائے سیدہ کے صدقے میں عزیزاں۔ امیر المومنین اس وقت اس غزوہ میں نہیں گئے تھے، جناب زید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد رسول خدا نے جب 4 دن 5 دن 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں آئی، پریشان ہے، اب زید کی طرف سے کوئی قاصد نہیں آ رہا، کیا کریں؟ زید کی طرف سے کوئی قاصد آ رہا تھا کہ اس سے پہلے
جبریل امی تشریف لائے ہیں اور حبیب خدا کو پورے واقعے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ آپ کو خوشخبری کی نوید دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ اتنے میں جناب زید کی طرف سے قاصد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور ہم اب آ رہے ہیں۔ حبیب خدا کو جناب جبرائیل امین نے کل کا کل واقعہ بیان کیا تھا۔ جیسے ہی جناب زید آئے، رسول خدا نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، خوش آمدید کا سلام دعا کے بعد حبیب خدا کہتے ہیں کہ اے زید، خود بتاؤ کہ اپنے لشکر والوں کو کہ کیا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے بیان تو کرو، کیونکہ تمہارے تمام کے تمام سپاہی حیران ہیں۔ اور جناب زید نے مسکراتے ہوئے کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک بالکل درست کہہ رہی ہے۔ وہاں پر مجھے ملا کر تمام سپاہی حیران تھے، بہت زیادہ حیران تھے۔ ہم 1000 کا لشکر لے کر گئے تھے اور وہاں پر جب ہم پہنچے تو شہر سے باہر انہوں نے بھی 1000 فوجی اپنے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہم انتظار کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ جنگ کے اصولوں میں ہے، کبھی بھی اسلام کی طرف سے پہلا وار نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ کیا ہے، دفاع کرنا۔ دفاع کرنے والا ہمیشہ دوسرا وار کرتا ہے، جوابی وار کرتا ہے۔ اب انہوں نے انتظار کیا کہ ان کی طرف سے وار ہو، کوئی وار نہیں ہوا، پریشان ہیں۔ دیکھا کہ رات کا وقت آ گیا، تمام سپاہی تھک گئے، کہا تمام سپاہی اب سو جاؤ۔ 2 سپاہی جناب زید اور ایک عبداللہ نامی سپاہی، یہ چاروں تمام سپاہیوں کے 4 کونوں پہ کھڑے ہو کر عبادتوں میں لگ گئے، پہرا دینے لگ گئے۔ باقی تمام سپاہیوں سے کہا تھک گئے ہو، انتظار کرتے کرتے تھوڑا آرام کر لو۔ اب انہوں نے کفار نے کیا کیا ہوا تھا، شہر کے اندر بھی 2-2.5 ہزار فوجی رکھے تھے، شہر کے باہر 1000 کے قریب، لگ بھگ 3-3.5 ہزار سپاہی تھے۔ اور انہوں نے تاریخ شب حملہ کیا۔ جب تاریخ شب حملہ کیا تو بالکل بھی پریشانی کا یقیناً عالم تھا، بہت زیادہ سب پریشان ہوئے کہ سوئی رات میں جب سارے سپاہی سو رہے ہیں کہ خاموشی سے ہم پر حملہ کرنے آ گئے ہیں۔ اور یہ چاروں کونوں پر کھڑے تھے نا، عبادت میں لگے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کوئی ذکر الہی پڑھ رہا ہے، لگے ہیں۔ اب جناب زید کہتے ہیں یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر جب حملہ کیا ہمارے سپاہی پریشان ہو کر بیدار ہوئے، لیکن میرے اور عبداللہ سمیت جو 2 سپاہی تھے ہم تلاوت میں مشغول تھے۔ تلاوت کلام الہی کی طاقت ایسی ہوئی کہ ہم سب کے منہ سے، ہم سب کے چہرے سے نور ساطع ہونے لگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں نور جب کہیں پر جلتا ہے نا تو اس کے پیچھے کا نظر نہیں آتا، نور کے فرنٹ کا، سامنے کا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جناب زید کہ یا رسول اللہ، جب یہ حملہ کیا ہے ہم چاروں کے منہ سے ایک نور ساطع ہوا ہے، جس زبان سے کلام الہی کی ہم تلاوت کر رہے تھے، اور نور کی شدت اتنی تھی کہ ہمارے سپاہی اندھیرے میں چھپنے لگے اور انہیں نظر نہ آئے۔ پھر ہمارے 1000 سپاہیوں نے 3-3.5 ہزار کی فوج پر حملہ کیا، ان میں سے کچھ باقی بچ گئے، قیدی بنا کر لائے ہیں، اور اکثر کو واصل جہنم کر کے آئے ہیں۔ یہ نور قرآن کی طاقت تھی عزیزم، کہ یہ نور ایسا نور تھا، قرآن کا یقیناً نور ایسا ہی نور ہے۔ صرف یہی نہیں کہ میں 30 پارے اپنے بچے کو پڑھا کے آمین کرا دوں، نہ بابا، ضروری ہے نہیں، اس سے آگے بڑھیں حفظ کرانے کی طرف۔ بہت ہی مجھے ایک تعجب ہوا کہ جب میں پاکستان سے باہر گئی، جب جانا ہوا تو مجھے وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والے اکثر مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے منہ پر ایک بہت گہرا تماچا ہے۔ کیوں ہم اب تک کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم اب تک 30 پارے ختم کرانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ عزیزم، حفظ کروانا شروع کیجیے، ٹاپک وائز آیات حفظ کرائیں۔ ابھی آپ کو ایک آیت مل گئی کہ بار الہ نے راہ دکھا دیا، شکر ادا کرو، بچوں کو بتائیں یہ آیت، یاد کرائیں بچوں کو۔ آپ اسی طرح سے شکر پر بچوں کو ایک ہوم ورک دیں کہ تم ڈھونڈو، آج کل مشکل نہیں ہے، آپ بچہ صرف گوگل پہ لکھے کہ آیت شکرانہ در قرآن،
شکر پر جتنی آیات ہیں آ جائیں گی. آیات اصبار یعنی صبر پہ آیت در قرآن, صبر پر جتنی آیت ولایت در قرآن, انما ولیکم اللہ فوراً آ جائے گی. ہم دیکھیں قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. قرآن یقیناً نور ہے. ایک یہاں پر چھوٹا سا, کیونکہ اسلام آباد میں یہ مہینہ اور اس سے پچھلا مہینہ کافی گرمی کا رہتا ہے, ایک چھوٹا سا آپ کو بھی خلیہ دے دیں. جب گرمی کی شدت بڑھ جائے نا, سورہ قاریہ کی تلاوت کریں. القاریہ تم القاریہ, سورہ قاریہ آپ کی گرمی کی شدت کو محسوس کرنا کم کر دیتی ہے. مانگے نا, اس سے بڑا طبیب اور کون ہے. کلام بلاغت کو ایسے ہی تو نے کہہ دیا پوری زندگی کا سرمایہ ہے, حاصل کرنے والے تو بنے. یہاں پر ہم نے دیکھ دیا کہ قرآن کا نور کس طرح سے کفار سے بچا کر لے آیا. اب آ جائیے, جس طرح قرآن نے بچایا, کیا علی کا نور بھی ایسے ہی بچا رہا ہے؟ یقیناً بچا رہا ہے. کئی بار سنا ہوگا, ہماری گود کے بچوں تک کو اب یہ یاد ہے نا کہ جب رسول خدا کو ہجرت کرنی تھی تو رسول خدا صرف سورہ یاسین کی آیت نمبر 9, یہ اور آپ کو کلیہ دے رہے کہ اگر کبھی بہت شدید مشکل راستے میں پھنس جائے نا تو آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو پڑھ کے نکلیں, جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دائیں جانب بھی سد باب کر دیا, بائیں جانب بھی سد باب کر دیا, پشت پر بھی سد باب کر دیا, اور وہ ان کے بیچ سے نکل گئے. عزیزم, حبیب خدا کو ہجرت کرنی ہے. ہجرت کسے کرنی ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. ہجرت کسے کرنی ہے؟ جو سردار الانبیاء ہے. اور یقیناً ہجرت جسے کرنی ہے وہ ہجرت ایسے ہی تو نہیں کر لے گا. 40 تلواریں گھر کے باہر لٹک رہی ہیں. امیر المؤمنین سے آ کر کہتے ہیں, یا علی کیا میری جگہ اس بستر پہ سو جاؤ گے؟ یا رسول اللہ, کیا میرے سونے سے آپ کا کام ہو جائے گا, دین بچ جائے گا؟ میں پوچھا, یا رسول اللہ میں تلواروں کا مقابلہ کر لیتا ہوں, کس دن کے لیے رکھی ہے تلوار؟ نہ بابا, ہیچی نہ, اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا. ہیچی لفظ نہ داری شما, یعنی آپ کوئی بھی الفاظ اپنے پاس نہ رکھیں. اطاعت کا مطلب ہے اطاعت کرنا. چوں چڑھا کیسے مکروہ مستحب مباح نہیں کرنا ہے, کہہ دیا سو کہہ دیا, مطیع ہو جانا ہے. عزیزم, اب کیا کیا مولا متقیہ نے کہا, یا رسول اللہ میرے سونے سے دین کا کام ہو جائے گا, آپ کا کام ثابت ہو جائے گا. یا رسول اللہ, علی تیار ہے. امیر المؤمنین بستر نبوت پر سوئے ہیں. سونے والا ایسا ہونا چاہیے جس کے تعارف میں رسول خدا کہہ رہے ہیں, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی کیا کہ رسول کو ایسے کو سلانا ہے کہ باہر تنی ہوئی 40 تلواریں جب آئی ہیں نا تو آتے ہی کہا کہ ابھی یہ سو رہے ہیں, ابھی انہیں مار دو, ابھی یہ سو رہے ہیں, ابھی انہیں مار دو. لیکن جیسے ہی چہرے پر سے چادر کو ہٹایا ہے, یا علی تم یہاں کیسے؟ یہاں پر تو محمد ابن عبداللہ کو ہونا چاہیے تھا, رسول یہاں پر موجود تھے, تمہارا رسول یہاں پر موجود تھا. امیر المومنین کے بہت خوبصورت جملے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں, کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ کیا میرے حوالے کیا تھا؟ نہ بابا, وہ جو 40 تلواریں رات بھر 4 دیواری کے باہر دیکھ رہی تھی نا, انہیں نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ نور کی جگہ نور سو رہا ہے. عزیزم, اگر ان سے جڑ جائیں گے نا تو نور کی تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مل جائے گی. یہی تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ مولا کچھ نہیں, بس آپ کے قدموں کی خاک ہی مل جائے. یعنی مولا آپ کے ہونے کی نعمت ہمیں مل جائے. مولا یہ احساس ہو جائے کہ جب میں اس پر شیزا پڑھوں تو مولا آپ تو ضرور ہوں گے, مولا آپ میرے پہلے مہمان ہیں, مولا آپ وارث ہیں, آپ تو پہلے ہوں گے. کچھ تو مل جائے گا نا. کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر سلمان کو سلمان و اہل بیت میں نہیں کہا تھا تو ہمیں کہہ دیں کہ ہاں یہ بھی میرے بہت اچھے چاہنے والے ہیں, انہیں چن چن کر
دے دو، کتنا خوبصورت ہو جائے. کہ اس کے بعد پھر کسی نعمت کا رہے گا. جانتی ہیں جناب، بس یہ آخری واقعہ گوش گزار کر رکھ کر مسائل کی جانب آئیں گے. جناب سلمان کون تھے؟ جناب سلمان کے بارے میں خود یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان اور جناب ابو ذر، جناب سلمان کو نا کچھ بہت ہی گہری صفات ملی تھی. گہری صفات کہنا، واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ سلمان جو فارس سے اپنی ضعیفی کی عمر میں رسول کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، اور رسول کو جب ڈھونڈنے آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے کتنے زیادہ شریر تھے لوگ. شریر یعنی شرارت، شر پھیلانے والی کرتے تھے. جب جناب سلمان پوچھتے تھے نا کہ مجھے رسول کا پتہ بتا دو، کہتے تھے اس گلی سے مڑو، اس کوچے میں جاؤ، اس کوچے میں جاؤ. جناب سلمان کے کئی ساعتیں اسی طرح گھوم پھر کے ضائع ہو گئی تھیں. اس کے بعد جناب سلمان مسکرا کر کہتے ہیں اے اہل مکہ، تم سلمان کو نہیں جانتے جو سلمان رسول کی خوشبو سونگتا ہوا فارس سے مکہ آ سکتا ہے؟ کیا مکے کی گلیوں میں رسول کو نہیں ڈھونڈ سکتا؟ یقیناً ڈھونڈ سکتا ہے. جناب سلمان جناب ابو ذر ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دیچکی جو ہے پتھروں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، کچھ اس کے اندر پک رہا ہے. بار بار دیچکی گر گئی، ایک بار گری اس کا دانہ کوئی باہر نہیں گرا. جناب سلمان نے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے بنا کسی دستمال کے اٹھائی، دوبارہ رکھ دی، دوبارہ گر گئی، پھر اٹھائی رکھ دی. پھر جناب سلمان نے کہا ابو ذر ذرا اس کا جوش تو کم کرو. چولہے تو تھے نہیں کہ وہ جوش کم کر دیں. کہا جناب سلمان میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں اس کا جوش کم کروں. کتاب میں یہاں تک ملتا ہے، پند تاریخ میں آپ کو واضح ملے گا، کشکول دستغیب شیرازی میں کتاب کی ریفرنس کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ جناب سلمان نے اس میں اپنے دست مبارک کو ڈالا ہے اور اس دیچکی کو، غذا کو ہلایا ہے، اس کا شعلہ کم ہو گیا، پھر نکال کر دیا، دونوں نے تناول کیا. اب جناب ابو ذر کچھ کہہ نہیں سکے لیکن برداشت بھی نہیں ہو رہا. جناب ابو ذر کا کام نا بہت ہی خوبصورت ہے، پیام رسائی کا کام جناب ابو ذر بہت اچھا کرتے ہیں. شروع کے جو 2-3 خلیفہ گزرے ہیں، جناب ابو ذر کا کام یہی تھا، مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، جیسے ہی خلیفہ غلط فیصلہ کرتا تھا اس مدعی کو پکڑ کے امیر المومنین کے پاس لے جاتا. بہت ہی خوبصورت کام تھا، بہت خوبصورت کام. بہرحال جناب ابو ذر نے کھانا تناول کر لیا. اب گھبرا رہے ہیں کہ دل میں جو اتنی باتیں آ رہی ہیں کہاں جا کے کہوں. فوراً دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے پاس آئے اور پورا ماجرا بیان کیا. امیر المومنین مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ابو ذر، اگر میں سلمان کی ساری عظمتیں بتا دوں تو تم سلمان کے قاتلوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو گے. سلمان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ جسے اتنی زیادہ فضیلتیں صرف اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کی ہے تو سچی کی ہے، محبت کی ہے. اور جناب سلمان کے ساتھ اس طرح کے واقعات، کبھی مقداد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہو گیا، کبھی ابو ذر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہو گیا. کئی ایسے ساتھی تھے جو بار بار اس کیفیت میں آتے تھے، کہتے تھے یا امیر المومنین بتا دیجئے سلمان ہیں کون، کیا ہیں. اور امیر المومنین رسول کے جملے دہراتے ہوئے کہتے تھے سلمان و اہل بیت منی، سلمان کو سلمان محمدی کہا کرو، سلمان فارسی نہ کہا کرو، کیونکہ فارس چھوڑ کے یہ محمد کے در پہ آیا ہے. تو جب ہم اہل بیت سے خلوص کے ساتھ محبت کریں گے نا، کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہاں یہ کر لیتے ہیں، یہاں پر مستحب ہے فائدہ مل جائے گا، یہاں مکروہ ہے کر لیا تو کوئی نقصان نہ. بابا اطاعت کا مطلب ہے کرنا ہے تو بالکل کرنا ہے، ذرا سا بھی ایک حرف اپنی زبان پہ کیوں کا نہیں لانا ہے. یہ کیوں کا لفظ آج کل کی ہماری جنریشن بہت زیادہ لا رہی ہے، اور وہ کیوں کا راستہ ہم نے دیا ہے تو وہ لا رہی ہے کہ ماما یہ کیوں اس طرح کیوں. نہ بابا، اس کیوں کو ہٹائیں گے تو اطاعت کے قریب ہوں گے، کیونکہ اطاعت کرنے والے جب ابا عبداللہ کے ساتھ ملے ہیں نا تو ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کیوں کر سکے. کب تک کوئی نہیں تھا ایسا؟ صبح عاشور کے بعد تک. کیوں؟ کیونکہ شب عاشور میں بھی کئی ایسے مقام آئے تھے، کئی ایسی ساعتیں آئی تھی جو چھوڑنے والے چھوڑ کے جا چکے تھے.
عصر عاشور کا وقت جب تمام صحابی اپنا نذرانہ دے چکے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں، تو اس وقت ایک شخص نے آ کر کہا تھا جو لشکر ابا عبداللہ میں تھا، اس نے آ کر کہا تھا کہ یا مولا مجھے اجازت دیجئے، میرا فلاں فلاں قرضہ ہے، مجھے وہ اتارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا آگے کا جو بہت تکلیف دہ جملہ ہے، اس نے کہا مولا اب جو میں منظر دیکھ رہا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی مار دیا جاؤں گا، آپ بھی مار دیے جائیں گے، ہم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے گا جو فنا ہو جاتا ہے وہی باقی رہتا ہے، بچ جانے والا کبھی باقی نہیں رہتا۔ فنا فی اللہ جب کوئی ہو جاتا ہے وہ تا قیامت وعدہ پروردگار کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، ابا عبداللہ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم سے سواری لو، ہم سے ہی تم مال لو، اور اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں آواز استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ یہ دعا نا آپ نماز کی دعائے قنوت میں کیا کیجیے کہ اے میرے وقت کے یوسف زہرا، جب آپ آواز استغاثہ بلند کریں تو میں قبر سے بھی رجعت کرتی ہوئی لبیک کرتی ہوئی پہنچوں۔ وہی جملے جو دعائے عہد میں آپ پڑھنے والے نا، اگر قبل ظہور موت میرے اور امام کے درمیان حائل ہو جائے تو میں وقت ظہور لبیک کہتی ہوئی اپنے کفن کو چھیڑتی ہوئی اور اس طرح سے محبت میں پہنچ جاؤں۔ اسے بننا ہے ایسا۔ یہ بہت کڑا وقت تھا جب عصر عاشور قریب ہے اور اس وقت کوئی یہ کہے کہ یا ابا عبداللہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، بہت مشکل وقت تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابا عبداللہ یہ جانتے تھے کہ مجھے بھی ان کی اصل دشمنی یہ مجھ سے چل رہی ہے۔ جانتے ہیں دشمنی کوئی نئی نہیں تھی، دشمنی بدر کی ناکامی کی تھی، خیبر کی ناکامی کی دشمنی تھی، اور بدر و خیبر کی ناکامی کی دشمنی اگر زمین کربلا پر کسی سے عصر عاشور نکالی ہے تو دو ایسے شہید تھے، فرزند امیر المؤمنین، ایک سید الشہداء، ایک غازی عباس علمدار۔ غازی عباس علمدار سے کس طرح سے دشمنی نکالی تھی کہ جس وقت عصر عاشور تھا اور شہادتیں سب کی پائے تکمیل پر پہنچی تھیں تو ایک مرتبہ آواز آئی تھی کہ یہ جو نہر کے قریب علی کا بیٹا ہے ابھی بھی اس میں طاقت موجود ہے، اس پر اتنے گھوڑے دوڑاؤ کہ تمہارا بدر و خندق و خیبر کا بدلہ بھی ہو جائے۔ اتنے گھوڑے دوڑائے تھے، اتنے گھوڑے دوڑائے تھے، اور اس کے بعد عصر عاشور ایسے ہی آسمان خون نہیں رویا تھا۔ عزیزم ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے مثال کہ میرا وقت کا امام جب جب وضو کا پانی سامنے آتا ہے ایسے اشک بہاتا ہے کہ خون جاری ہونا شروع۔ مولا کی وہاں پر کیسے بات ہے، میرے امام سے شدت پوچھے اس غم کی۔ ہم فقط سنتے ہیں کہ جواب بسر کے سینے پہ برچھی کا پل ٹوٹا تھا، اب اپنے سینوں کو پیٹ لیتے ہیں۔ ہم فقط سنتے ہیں کہ فرزند رباب 2 بار نہر ہوا تھا، ایک عصر عاشور
خود ہی بڑھ کے یہ کہتے تھے ارے ہم نے تو ان کے چہرے پہ وہی صورت دیکھی جو آخر زمانے کے نبی کی۔ آزادارو، یہ شام کے مصائب تھا کہ 72 گھنٹے علی زادیاں نبی زادیاں کھڑی ہیں۔ اب جب شہر شام میں داخل ہوئے نا، ارے بالائی کھڑی ہوئی عورتیں کبھی پانی کھولا کھولا کر پھینک، ارے کبھی ایسے لوگ آتے ہیں جو باغی باغی کہہ کر انگارے برساتے ہیں اور جانتے ہیں میرے مولا سید سجاد کا ایک مسائل بڑی قیامت کا تھا۔ میرا مولا سید سجاد کہتا ہے جب انگارے پھینکتے تھے نا، ایک انگارہ میرے سر میں گرا، گلے میں ایسا خاردار توق تھا، ارے گوشت سید سجاد گردن سے ہٹنے لگا تھا، ہاتھ بندھے تھے۔ سید سجاد کس طرح سے وہ انگارہ نکالتے اور سنیں گے شہر شام میں جب داخل ہوئے ہیں، راستہ وہ لیا جو بردہ فروشوں کا تھا۔ میں قربان جاؤں اپنے محمد باقر امام پر۔ ایک شادی آ کر کہتا ہے اے قیدی اس بچے کو مجھے دے دو، میں اپنی غلامی میں لینا چاہتا ہوں۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے اے شادی کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا؟ اس شامی نے بہت بار کہا، مولا نہ مانے، چلا گیا۔ جانتے ہیں عزیزوں، جب وہ شامی چلا گیا نا، میرا 5واں امام کہتا ہے بابا بابا آپ مجھے فروخت کر دیتے، ارے میں دس بستہ ہو کر کہوں گی۔ میرا مولا سجاد کہتا ہے باقر کیا توق و سلاسل سے تھک گئے ہو؟ کیا سفر کٹھن لگتا ہے؟ نہیں بابا سفر کٹھن نہیں ہے بابا، جب آپ مجھے فروخت کرتے، ارے جو پیسے ملتے نا اس سے میری ماں پھوپھی کے لیے چادر لے لیتے، میں قربان جاؤں اپنے 5ویں امام پر۔ آزادارو، وہ منزل آ گئی، دربار یزید ہے، علی کی بیٹیاں عطرت رسول ہے۔ ارے شور ملعون کہتا ہے دربار میں داخل ہو جاؤ۔ زینب کئی سال تک کبھی حسین کے چہرے کو دیکھتی تھی، کبھی ایک گھوڑے کی گردن میں جو غازی عباس علمدار کا سر لٹک رہا، کبھی اس سر کو دیکھتی تھی۔ اے میرے ماں جائو، اے میرے بھائی مجھے بتاؤ زینب کیسے دربار جاؤ؟ میں دس بستہ ہو کے کہوں گی آزادارو تھوڑا سا گریہ میں نا انصاف کیجیے گا۔ ارے سیدہ پورے حجاب کے ساتھ دربار میں گئی تھی، 2 سال کھڑی رہی تھی، سیدہ کی کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، یہ دختر سیدہ بے چادر ہاتھ بندھے ہیں، 700 کرسی نشین ہے، شرابی کا دربار ہے، علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ آزادارو، ایک آخری جملہ سن لیجیے، بس جب دربار میں داخل ہوئے نا، ہر بیوی کوشش کرتی تھی کہ اس ملعون شرابی کی نگاہ ارے زینب و کلثوم پر نہ پڑے۔ آزادارو
دینے کے لیے خود بھی کھڑا ہو گیا. زینب 700 کرسی نشین پر دیکھتے رہے. نجف کی جانب رخ کر کے کہا اے بابا علی, آپ کی کنیز کے بھی دفاع کے لیے کوئی موجود مگر رسول صادق. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب. الباب پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد سارے ہماری دیوار کو قبول کرنا. رب کردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کے اجر دے کر بارے اللہ تمام محبان اہل بیت جو فرش رضا پر موجود ہیں, جو موجود نہیں ہیں, بارے اللہ حاضر غائب جتنے بھی ہیں, بارے سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, سب کی جائز حاجات کو مستجاب فرما. بارے اللہ ہم سب کی سب سے بڑی حاجت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. محبان اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں, بارے اللہ سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں بھی جس جس روپ میں بارے نیست و نابود کر دے. پاک پروردگارہ ہم سب کو یوسف زہرا کے بہترین اعمال و انصار میں شمار فرما. بانیان مجلس جہاں جہاں پر بھی بانیان عزائے حسینی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, بارے اللہ ان سب کی کوششوں کو مقبول عبادات میں شمار فرما. اے پاک پروردگارہ ان سب کی بھی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.